خود مختار عورت لاوارث میت یا آزادی۔ سناٹے سے لبریز کمرے کے پیچھے کئی دنوں سے خاموش پڑی لاش، اور آس پاس کوئی رونے والی آنکھ، نہ اشکالو چہرہ، نہ کوئی غم زدہ، نہ کوئی عزیز جو دعا کی اپیل کرتا ہو۔ بس دیواریں تھیں جو چیخ چیخ کر اس عورت کی تنہائی کے گواہ تھی، جو کبھی اپنی خود مختاری پر نازاں تھی، جس نے رشتوں کے ریشمی بندھن کو آزادی کی زنجیر سمجھا اور توڑ دیا، جو فیمنزم کی افیون سے مدہوش ہو کر اپنے خاندان، بھائی، باپ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے روٹھ کر بیٹھ گئی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر ایک خوبصورت چہرہ، ایک آزاد عورت، ایک مشہور نام تھی، لیکن کیا واقعی وہ کامیاب تھی؟ پولیس اہلکار نے جب بھائی کو فون کیا تو کہتا ہے والد سے بات کرواؤ۔ جب والد سے بات کروائی جاتی ہے تو باپ کی زبان سے نکلتا ہے ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بہت پہلے ہی سے ناطہ توڑ چکے ہیں، لاش ہے تو جیسے چاہے دفنا دو۔ فون بند ہو جاتا ہے مگر کئی سوال کھلے رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سی زندگی تھی جو باپ کے دل کو اتنا سخت کر گئی؟ وہ کون سا راستہ تھا جو بھائی کی غیرت کو خاموش کر گیا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس نے ایک جیتے جاگتے وجود کو مہینوں لاش بنا کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ فیمنزم کی وہ بھیانک تصویر ہے جو اشتہارات میں خوشنما، تقاریر میں متاثر کن اور سوشل میڈیا پر انقلابی لگتی ہے، مگر اندر سے کھوکھلی، تنہا اور اندھیروں سے لبریز ہوتی ہے۔ فیمنزم کا آغاز عورت کی آزادی، حقوق نسواں کے کھلے نعروں سے ہوا، مگر انجام اس کی تنہائی پر ہو رہا ہے۔ فیمنزم نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے مقدر رشتوں سے نکال کر خود بنا دیا، اور یہی خود آخرکار اکیلا کر گیا۔ خاندان کا ادارہ جسے صدیوں تک اعلیٰ اقدار کی تہذیب نے پروان چڑھایا، جس میں قربانیاں، محبتیں، ناراضگیاں، مان اور رشتہ داریوں کی حرارت موجود تھی، آج کی عورت نے زنجیر سمجھ کر کاٹ دیا، اور جب وقت کی تیز دھوپ نے اسے جلایا تو کوئی سایہ رکھ نہ تھا۔ فیس بک کی دوستیاں، انسٹاگرام کے فالوورز، ٹویٹرز کی آزادی کے نعرے، سب خاموش تھے۔ باپ کا دروازہ بند تھا، بھائی کا دل پتھر ہو چکا تھا، اور ماں شاید برسوں پہلے ہی رو رو کر مر چکی تھی۔ عجب معاشرہ ہے یہ بھی، جہاں اگر بیٹی نافرمان ہو باپ ظالم کہلاتا ہے، اور اگر باپ لا تعلق ہو جائے تو بیٹی خود مختاری کا جشن مناتی پھرتی ہے۔ گھر سے نکلے تو طاقتور کہلاتی ہے، جب طلاق لے تو باہمت کہلاتی ہے، اور جب رشتے توڑ دے تو بغاوت نہیں بلکہ خود شعوری قرار دیا جاتا ہے، اور جب مر جائے تنہا بوسیدہ لاش کی صورت میں تو سارا معاشرہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ کاش حمیرہ اصغر جان لیتی کہ فیمنزم ماں کی گود جیسا تحفظ فراہم نہیں کرتی، کاش وہ سمجھ پاتی کہ باپ کی ڈانٹ محبت کا ایک گونج ہے، کاش وہ سمجھ پاتی کہ بھائی کی غیرت عزت کی چار دیواری ہے، کاش وہ جان سکتی کہ مرد دشمنی کا نام عورت دوستی نہیں بلکہ یہ فکری گمراہی ہے جو عورت کو ایک اس کے رب سے اور دین سے بھی دور کر رہی ہے۔ عورت مضبوط ہو، خود مختار ہو، لیکن وہ اپنے اصل سے جڑی رہے، ماں کا پیار، باپ کی شفقت اور غیرت، اور شوہر کی رفاقت کو بوجھ نہ سمجھے، ورنہ فیمنزم کی راہ میں جو منزل ہے وہ تنہائی، بے رخی، بے گور و کفن لاش ہے۔ حمیرہ اصغر چلی گئی، لیکن فیمنزم کی دھن میں گمراہ وہ کتنی بیٹیاں، بہنیں گم ہو رہی ہیں۔ میری بس آپ سے اتنی درخواست ہے، اپنی بہنوں، بیٹیوں کو اس کا شعور دیجیے۔ فیمنزم آزادی نہیں بلکہ ایک اذیت ناک، دردناک اکیلے پن کی موت ہے۔